اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ تو اس میں یہ بتائیے عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دل میں جمع ہوا یقین یا ایمان، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے تحریر۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستانی قومیت جو ہے سب سے پہلے تو ان عقائد سے مل کر بنی ہے جو کہ جس کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا زندگی کا تصور اور نظام زندگی ہے۔ تو دیکھیں ہماری پاکستانی قومیت جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے۔ اسلام جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم بنے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کو ماننے کی وجہ سے، اس سے مسلمانوں کے بنیادی عقائد ایک جیسے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے بنیادی عقائد ایک جیسے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، یعنی یہ ایمان لانا جو کہ ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ اور ایمان مجمل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی ایمان لانا اور اس کی صفات پر اور ایمان لانا اور اس کے احکامات قبول کرنا، زبان سے اس بات کے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ تو مسلمانوں کی بنیادی عقائد سب مسلمانوں کے ایک جیسے ہیں، اور چونکہ ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے اسلام پہ رکھی گئی ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے ایک مکمل سنہری اصول بتا دیے ہیں اور ایک مکمل طریقہ بتا دیا ہے۔ اس وجہ سے اسلام پر جو ہے وہ ہماری قومیت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر اسی کے پہلو پہلو یعنی ساتھ ساتھ ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے، یعنی مسلمان جو تھے وہ اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنی اسلامی تہذیب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی تہذیب کی حفاظت کی جائے اور جو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو ہندوستان کی اس وقت متحدہ قومیت تھی۔ متحدہ قومیت کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف قومیں آباد تھیں، اس میں انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اس لیے ہندوستان کی جو کہہ لیں کہ متحدہ قومیت تھی، اس سے مسلمان اپنی الگ پہچان برقرار نہیں رکھ سکتے تھے، وہ اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ان کے لیے ایک الگ اسلامی ملک ہو جہاں پہ وہ اپنی اسلامی تہذیب کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک الگ اسلامی ملک بنانے کا یعنی مطالبہ پیش کیا۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے، اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تسلیم کیا گیا، تسلیم شدہ یا مانا ہوا، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے، یعنی پاکستانی قومیت جو ہے اس کا مرکزی عقیدہ جو ہے وہ اسلام ہے، جس کی اسلام کے نام پر یہ قومیت بنی ہے، کیونکہ ہماری قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، یعنی اس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستانی قومیت کی جغرافیائی تقاضے یا اس کی حدود کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک تسلیم شدہ بنیاد جو ہے وہ کوئی خطہ یا وطن بھی ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے، یعنی ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک وطن بھی چاہیے تھا جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو دیکھیں کہ جس طرح آپ جو ہے کوئی بھی سائنس سبجیکٹ پڑھتی ہیں تو آپ جو ہے وہ تھیوری بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، تو اس کو جب تک آپ اس کو پریکٹیکل نہیں کرتے تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اسی طرح اسلام پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں ایک وطن چاہیے تھا، ایک تجربہ گاہ چاہیے تھی جہاں پہ ہم اسلام پر مکمل طور پر عمل کر سکیں، اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ یا ایک وطن چاہیے تھا جس کی جغرافیائی حدود ہوں، جو ہمارا وطن کہلائے اور جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور ہماری قومیت جو ہے وہ اسلامیت اور وطنیت دونوں سے مل کر بنی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر کا معنی ہے کہ عیاں یا نظر آنے والی چیز، اور باطن کا مطلب ہوتا ہے
پوشیدہ چیز، نظر نہ آنے والی چیز۔ تو قومیت کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی، جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے مل کر بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں انہوں نے مثال دی ہے مصنف نے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح پھل یا پھول ہوتا ہے، تو پھل جو ہوتا ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر جو ہے وہ اس کی شکل و صورت ہے اور اس کا رنگ ہے، اس کی بناوٹ وغیرہ ہے، اور اس کا باطن جو ہے وہ اس کا وہ ذائقہ ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ پھول دیکھیں، پھول جو ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پھول کا ظاہر یہ ہے کہ اس کی بظاہر خوبصورت شکل و صورت ہے، اس کا رنگ ہے، اور اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن خوشبو ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے مل کے بنی ہے۔ جیسے پھول جو ہوتے ہیں وہ اس کی ظاہری شکل و صورت خوبصورتی بھی ہوگی اور اس کو شکل و صورت ہوگی، اور اس کے اندر چھپی ہوئی خوشبو بھی ہے، ان دونوں سے مل کے بنی ہے۔ تو اسی طرح جیسے پھل یا پھول جو ہوتے ہیں وہ ان کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ان دونوں سے مل کے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی قومیت جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، اس کا بھی ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ظاہر جو ہے اس کا وہ وطن ہے جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اس کا باطن وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا ہے، یعنی وہ اسلام ہے۔ اسلام کے نام پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ اس لیے پاکستانی قومیت جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، ایک تو اسلامیت یعنی اسلام، اور دوسرا وطنیت یعنی وطن۔ اس قیاس میں پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا، مگر اس کا بدن بھی ہے، اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافی حد مقرر ہے، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ اس قیاس پر، قیاس کا معنی ہوتا ہے اندازہ یا گمان یا تصور یا خیال۔ تو پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن وہ تخیل ہے۔ تخیل کہتے خیال یا سوچ ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا۔ محرک کہتے حرکت دینے والا یا ابھارنے والا، مگر اس کا بدن بھی ہے، اور وہ خطہ یا ملک ہے۔ خطہ کے معنی ہوتے ہیں سرزمین یا قطع، یا اس کا مطلب ہے ملک، جس کی جغرافی حد مقرر ہے، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کا جسم اور اس کی روح ہوتی ہے، تو اسی طرح جو ہماری قومیت ہے اس کی روح، اس کا باطن اور تخیل تو وہ اسلام ہے، یعنی اسلامیت یا اسلام ہے جس پر اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کا بدن اور اس کا خطہ یا ملک وہ وطن ہے جس کی جغرافیائی حدود ہیں۔ تو یہ وطن کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اس کا نام پاکستان ہے۔ تو ہماری قومیت جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، ایک اسلام یا اسلامیت اور دوسرا وطنیت۔ تو اس کی روح، باطن یا تخیل تو اسلام یا اسلامیت ہے، اور اس کا بدن، خطہ یا ملک جو ہے وہ وطنیت۔ ان دونوں سے مل کے ہماری قومیت جو ہے وہ بنی ہے۔